اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے، ماؤں کی پیکنگ کا دودھ، ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں، وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا، ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس کے. اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے، کوئی گائے بھینسیں نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے، ماؤں کی پیکنگ کا دودھ، ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ، سوری ایسا نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ، ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں، تو وہ خام خواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں، وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں یا مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا، سرمایہ دار لوگ، انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے، تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں، مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے، تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے، اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو، بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم، پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا، ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں، ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا، حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے، جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے. لیکن ایک چیز کو فرضی طور پہ کر کے وہ ڈبوں کا دودھ، ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے، یہ ہونا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے، اگر یہ نہ ہوتا. بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا، بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں، ماں جنتی ہے نا بچے کو. تو قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. 100 میں کوئی 1-2 ہیں جن کے نہیں ہوتا، تو 1-2 کے تو پھر دائی پلا دے ان کو، BCU ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں. تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری نظر میں بھائی نسب یا رشتہ، خونی رشتہ، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اس چیز کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ٹھیک نہیں ہے. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن بعد میں تجربات کیا ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا نکاح سے پہلے، جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہوگا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا، فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں. ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ کے بہت ہے کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے، جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے. یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے رخصتی کے بعد ہی فری ہوا کرو بیگم سے. اور سناؤ کیا حال ہے بیگم، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ یہ سب رخصتی کے بعد، رخصتی پہلے نہیں ہو. کلیت الشریعہ کا فلور آپ کی قدم بوسی کے لیے منتظر ہے، لیکن آپ نہیں آ رہے. خصوصاً کلیہ کا گھنٹہ ہے بھائی، انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے، اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض آپ
یہ انسان میں ہوتا ہے, بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے, کسی سے ذاتی نفرت اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے, یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں, میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2, اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے, کہ قریشیوں میں عربیوں میں نبی کیوں آ گیا, نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے, ہم ان کو کیوں مانے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اہم یقسمون رحمت ربک, بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی, کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے, میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے, تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے, وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے, وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ پہ, کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, دولت ہے, علم ہے, عزت ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے, اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئی, 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے, دھوتی بنیان میں, آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے, بڑا زبردست, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے, تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے, ٹائی بھی لے لیں گے, پینٹ بھی لے لیں گے, اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا, اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو, غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے, ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے, یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا, ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ, اس پہ کم بخت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی, کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو. غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, جتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے, غسل کے جہاں غسل دیا جائے گا, اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشہ ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے اس کی. کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا, دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار, ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی,
شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے؟ یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو. شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں. ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے بڑے بڑے پنکھوں کی, یہ بند کرا دیا کریں. جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے. میں نے مانگے, کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں, یہ لو 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے. سمجھتے ہو, یہ ہمارے طرح غریب, یہ غریبوں کے مسئلے ہیں. کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں؟ یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی چھوٹی. اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا, کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے ہاتھ آ رہا یوں کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ جگہ, لوگوں کے پاس پہننے کے, یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے, پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے؟ گولڈ. صحیح ہے نا, ڈائمنڈ. بھائی اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہیں. تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں. نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں, جیسے جاپان ہے, میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے, وہ 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے, یہ نہیں ہے بھائی, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا, پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں, اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں. ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی پالتا ہے, اپنے باپ کو بھی پالتا ہے, اور زکاتیں بھی دیتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, مسجدیں بھی آباد کرتا ہے. آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوت نے دیکھو یہاں لوگوں کی, تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا, ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھی, حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا, وہ عربی سعودی,
مالک کو سائٹ پہ لے گیا, بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا, اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے؟ اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دی اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا, ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا. تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا, گورے کا تصور نہیں ہے کہ اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات. تو اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ آیا نا, جو جھوٹا واقعہ تھا, کتنا شور لوگوں نے اٹھایا, اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی, اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے, لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا, پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے, وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, ویل ڈن, ان کے یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتا چلیں گے, یہ اس کو پتا چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو, یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو. وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں, کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں, یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے, ہمارے ایک دوست نے, بڑا مشہور ملک, ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم, اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے. وہ چیخ رہی تھی, کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی. میں نے, وہ پیٹرول پمپ ہے نا, تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی ایک انگریز تھی, اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا, پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً, تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے, وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے, وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی, نہیں تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا, زیادہ سے زیادہ کچھ سزا مل جاتی, جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی, اس کا باپ کہاں ہے بھائی, اس کا بھائی کہاں ہے؟ نہ باپ کا پتا نہ بھائی کا پتا. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا, پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی ٹکا کباب بنا دے گا, اس کا باپ آئے گا, اس کے 6-7 بھائی آئیں گے, اس کے چاچے آئیں گے, اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے. ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی, کیا عزت رہ گئی؟ پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست, گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار, ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں عورت بیچاری بدحال ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر, اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی, یہ زیادہ عزت والی بات ہے, یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو دیکھو, آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر, گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک, یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے, یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں.